ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. ایک فاسد العقیدہ مولوی ہے، بلکہ فاسد العقیدہ مولویوں کی کمی تو کم ہے کہ وہ اشکال کرتے ہیں عزاداری پر کہ تم ننگے ہو کر کیوں عزاداری کرتے ہو. تو اس پہ عیب لیتے ہیں کہ اگر کوئی عزادار، کوئی ماتمی اپنا قمیص اتارتا ہے، شلوار ہے کمر تک، قمیص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسلام کے خلاف ہے. تو عزیزو، یہ مولوی، ہمارے مولوی اتنے بیوقوف ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے احمق ہیں کہ ان کی جہالت، ایک طرف تو ان کی جہالت پہ ہنسی آتی ہے، اتنے جاہل ہیں، دوسری طرف یہ ایک بہت درد بھی ہے اور کہ یہ لوگ ممبر ان کے ہاتھوں میں ہیں، شیعہ انسٹیٹیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں، شیعہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، کہ کیسے جاہل لوگ ہیں. یہ بیوقوف، یہ احمق، یہ نادان مولوی سمجھتے ہیں حجج الاسلام، آیات عظام، مراجع اکرام، یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جو لباس یہ پہنتے ہیں، وہ پگڑی ہے مثلا، وہ ابا قبا ہے، قمیص ہے اندر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اس طرح ہوتا تھا. یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ نہیں جانتے. یہ بعد میں، یہ لباس بعد میں رواج میں آیا ہے، جو مولویوں والی لباس ہے، اور یہ بنی عباس کے دور کے لباس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا لباس بہت مختصر ہوتا تھا. اور جس چیز کو یہ عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں، عزاداروں پہ عیب لیتے ہیں، میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ایسا تھا کہ آج کوئی مولوی اس کو پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا، کوئی مولوی پہننے پہ حاضر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی میں کچھ آپ کو احادیث روایات دکھاتا ہوں. دیکھیں، عربی زبان میں ثوب کس کو بولتے ہیں؟ ثوب، ازار، معزر، ردا. ثوب بولتے ہیں کپڑے کو، وہ کپڑا جو کمر میں دھوتی کے طور پہ پہنا جاتا ہے اس کو ثوب بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اب الفاظ کے معنی بدل چکے ہیں، الفاظ کے معنی بدل چکے ہیں، یعنی وہ الفاظ، لباس اور کپڑوں کے وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، وہ اب دوسرے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لباسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لباس کی سلائی کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. تو اس لیے مولویوں کو نہیں سمجھ آتی، یہ اغلب یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ثوب اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ثوب سے مراد قمیص ہے. ثوب سے مراد قمیص نہیں ہے، ثوب سے مراد کیا ہے؟ دھوتی. دھوتی جو عام اردو زبان میں دھوتی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دھوتی کے ساتھ، بغیر قمیص کے، ایک دھوتی کے ساتھ، شیعہ کتب میں بھی ہے، مخالفین کی نماز پڑھائی انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ان کا آخری نماز بھی جو تھا ایک ہی دھوتی کے ساتھ تھا. اکثر تو یہ ہوتا کہ دو دھوتی ہونا، ایک ازار ہے، ایک معزر ہے. ایک ازار بھی، ازار کا مطلب بھی دھوتی ہے جو کمر کے نیچے باندھا جاتا ہے. معزر وہ جو شانے پہ ڈالتے ہیں، کندھے پہ ڈالیں گے، یا ردا، اس کو ردا بھی بولیں گے، کندھے پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. جو کمر پہ باندھتے ہیں اس کو ازار بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز بھی تھی وہ صرف ایک ہی دھوتی میں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض پہنتے تھے، ابا قبا، کیونکہ ان کا اپنا لباس ہے نا، ابا قبا لباس امامہ، یہ نہیں تھا اس زمانے میں. یہ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کیونکہ میں اصل عمر کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں یہ اختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی میرے بہت ساری تقریرات ہیں لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عربی اور اردو فارسی زبان میں. شاید میں نے اردو زبان میں تقریر نہیں کی اس موضوع پر، کبھی ہوا تو انشاءاللہ کریں گے، لباس ائمہ طاہرین علیہم السلام پر. لباس بہت بدل چکا ہے اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. اب تو لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص وہ اتنا سادہ تھا کہ کوئی مولوی، نہ شیعہ نہ عمری، اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الجعفریات، اس کا الاشعثیات بھی کہتے ہیں، چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 410 میں، یہاں پہ یہ حدیث ہے.
1536 میں کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کو بلایا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. فصلى عليها في ثوب واحد مخالفا بين طرفي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دھوتی میں جا کے نماز جنازہ پڑھایا. ایک دھوتی میں، دھوتی لمبا ہے، کمر پہ اس کو لپیٹا، پھر اس کا ایک سائڈ جو ہے اس کاندھے پہ ڈال دیا، ایک سائڈ اس کاندھے پہ ڈال دیا، کراس کر دیا اس طرح. مخالفا بین طرفی، یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہے، البتہ اس طرح اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ موجود ہے ان کے بخاری میں ظاہراً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے تو اس کو مخالفاً بین الطرفین کیا، دھوتی کو مخالفاً بین الطرفین کیا، یعنی ایک کاندھے پہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہے، دوسرے کو دوسرے کاندھے پہ ڈالا ہے. اور بعض دفعہ وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک سائڈ کمر پہ لپیٹا ہے، دوسرا سائڈ صرف ایک سائڈ کو کاندھے پہ ڈالا ہے، تو پورا سینہ چھاتی وہ تو کھلا ہوتا ہے نا انسان کا اس طرح.